احمد بھائی، وہ آج کل بلکہ زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کافی لوگوں کو نماز جنازہ نہیں آتی. جیسا کہ وہ باپ کا جنازہ ہوتا ہے تو بیٹے کو بھی پیچھے نماز زیادہ سیکھی نہیں ہوتی، پڑھی ہی نہیں ہوتی. تو یہ دھوکہ نہیں ہے کہ اب ہم لوگ شریک ہو جاتے ہیں جنازوں میں اور ہمیں نماز جنازہ نہیں آتی میت کے ساتھ؟ کل کو ہمارے ساتھ بھی یہ دھوکہ ہو سکتا ہے. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں آپ. بالکل، دین کا علم دینا بچوں کو بہت ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد گرامی ہے نا کہ حضور کی طرف ارشاد ہے کہ قل رب زدنی علما، فرمائیے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو پھر سب سے ضروری جو ہے وہ دین کا علم ہے. اور دین کا علم جس بچے کے پاس ہے تو وہی بیٹا، وہی اولاد باپ کے کام آئے گا. وہی اولاد باپ کے لیے آخرت میں بھی کام آئے گا اور دنیا میں بھی کام آتا ہے. حدیث شریف میں بھی ہے کہ علم جو ہے یہ نور ہے، روشنی ہے، انسان کو جہالت سے نکال لیتی ہے. ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ اسکول میں ڈال دیا بچے کو، کالج پڑھوا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، پی ایچ ڈی بنوا دیا، لیکن بیسک جو دین کے مسائل ہیں ان سے بچے لا علم رہ جاتے ہیں. بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے اولاد کو نماز کے بعد یہ جو باقی مسائل ہے، زکوٰۃ کے مسائل ہے، پھر یہ جو نماز جنازہ جس طرح آپ نے بتا دیا جنازے کی نماز ہو گئی، اسی طرح جو ہے وہ مومن بھی کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمیع ہے، علیم ہے، بصیر ہے، وہ متکلم ہے، وہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آتا. پھر اسی طرح دوسرے نمبر پر جو ہے وہ رسول کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں، اور اس کو کس حیثیت سے ماننا ہے. صرف کلمہ پڑھنے سے حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ حضور کے بارے میں پہچان کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی ہستی آئی ہے جو دین لے کر آئے ہیں، اور ان کی بات ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، ان کی اطاعت ضروری ہے. پھر حضور کی جو امت پر حقوق ہے ان سے محبت کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان پر درود پڑھنا، ان کے اولاد سے محبت کرنا، صحابہ سے محبت کرنا، اس کے بارے میں علم ضروری ہے، اولاد کو سکھانا. اور زکوٰۃ کے مسائل آج کل تو ماشاء اللہ لوگ بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، کاروباری ہوتے ہیں، پراپرٹیاں ہوتی ہیں، کارخانے ہوتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے بارے میں علم صفر ہوتا ہے. زکوٰۃ جس طرح نماز ضروری ہے، قرآن میں بے شمار جگہ پر ہے کہ نماز پڑھو، ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. زکوٰۃ کی تفصیل کسی کو پتہ نہیں ہوتا. زکوٰۃ جس مال سے نہ دی جائے وہ مال سانپ بچھو کا شیر اختیار کرے گا قیامت کے دن. اور یہ فقیروں کا، مسکینوں کا حق ہے. اب زکوٰۃ کس کو دینا ہے؟ اگر زکوٰۃ کا علم نہیں ہوگا تو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. لوگوں کے پاس زمینی ہے، بڑے بڑے دیقان ہوتے ہیں، زمیندار وڈیرے ہوتے ہیں، عشر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. عشر واجب ہے، لازم ہے انسان کے اوپر. آپ کے پاس 10 بوری چاول آ گئی تو 1 بوری آپ نے فقراء مساکین کو دینا ہے. کسی کو اس کا علم نہیں ہوتا، یہ سکھاتے نہیں. ہماری نصاب کی بڑی بدقسمتی ہے، اور ہمارے جو ہے وہ تعلیمی نظام کے بڑے بدقسمتی. یہ ملک دین کے نام پر بنا ہوا ہے، لیکن ہر دین کے بارے میں ضروری علوم نہیں ہوتے ہیں. تو آپ نے جنازے کی نماز کی مثال پیش کی. مومن بھی کا علم ہونا چاہیے فرشتوں کے بارے میں، آخرت کے دن کے بارے میں. اور اس کے علاوہ اخلاقیات، یہ بھی ایک شعبہ ہے دین کا کہ آپ نے ماں باپ کا ادب کرنا ہے. بیوی آتی ہے گھر میں، تھوڑی سی تیز بیوی ہوتی ہے، بیٹے کو اپنے باپ سے جدا کر دیتی ہے. اگر باپ نے اس کو یہ چیز سکھایا ہوتا کہ باپ کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، تو کبھی بھی بیٹا اپنی بیوی کی باتوں میں نہ آتا. لیکن جب اپنے باپ نے نہیں سکھایا اس کو اپنے باپ نے نہیں سکھایا، تو جہالت تو پھیلتی چلی جائے گی نا. جب بندے کو علم ہوگا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق میری ماں کا ہے، میرے باپ کا ہے، بیوی اس کے بعد ہے، اگر بیوی کی بات مانوں گا تو مجھے کوئی جنت کی سرٹیفکیٹ نہیں ملنے والا، لیکن ماں باپ کی بات مانوں گا مجھے جنت ملے گی. اللہ کے نبی نے کہا جنت جو ہے وہ اپنے ماؤں کے قدموں کے نیچے تلاش کرو، یعنی اس کے رضامندی میں تلاش کرو. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان سے باپ راضی ہو تو اس سے خدا راضی ہوتا ہے، اور جب باپ ناراض ہو تو خدا اس سے ناراض ہوتا ہے. آپ نے ان کو سکھایا نہیں، آپ نے اس کو استاد کا ادب نہیں سکھایا. دین کے استاد کا، میں ہر استاد کا ادب کرنا چاہیے، بالخصوص دین کا، عالم دین کا، علماء کا. آج کل علماء کو بالعموم ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. جو ہمارے تعلیم یافتہ طبقہ ہے نا، دنیاوی تعلیم یافتہ، علماء کو ہیٹ کر رہا ہے. حالانکہ علماء ہی ہمیں دین پہنچاتے ہیں، نماز سکھاتے ہیں، ہمیں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھاتا ہے. ہم پیدا ہوتے ہیں، عالم ہمارے کان میں اذان دیتا ہے، ہمیں نماز وہ سکھاتا ہے. اور اسی کے بارے میں قیامت کو ہم سے پوچھا جائے گا. آپ ڈاکٹر بنے نہیں بنے اس کا سوال نہیں ہوگا. آپ نے پیسہ کمایا، ہاں پیسہ کیسے کمایا اس کا سوال ہوگا. حدیث مبارکہ میں ہے 4 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. ایک تو آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے مال کہاں سے کمایا، مال حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، آپ کی آمدنی حلال کیا کہ حرام کیا. نمبر 2، آپ نے مال کو کیسے خرچ کیا،
کیسی جگہ پر خرچ کیا، برے کام میں خرچ کیا، انویسٹ بری جگہ پہ کیا، سودی کام میں کیا، ظلم پہ کیا، یا کسی خیر کے کام میں کیا۔ نمبر 3 آپ نے جوانی کیسے گزاری، اوورآل جوانی کے بارے میں ایک سوال ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے علم کے بارے میں کہ آپ نے علم کون سا حاصل کیا اور علم پر عمل کیا کہ نہیں کیا، اور دین کے علم کے بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ لہٰذا اولاد کو اگر بندہ خود عالم نہ بھی ہو، مرتے دم تک علم تلاش کرنا چاہیے، اپنے اولاد کو لازماً علم دینا چاہیے۔ اور اس کی کتنی فضیلت ہے کہ ایک بندے کا بیٹا قرآن سیکھ لیتا ہے، اس کو یاد کرے، اس پر عمل کرے، اس کو سمجھے، تو اللہ تعالیٰ اس بچے کی برکت سے اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن جو ہے وہ روشنی اور نور کا تاج سر پہ رکھے گا اور اس کو ممبر پہ بٹھایا جائے گا۔ تعلیم کس نے کیا؟ بیٹے نے کیا، لیکن فائدہ کس کو مل رہا ہے؟ باپ کو مل رہا ہے۔ ایک بندہ بڑا گناہ گار دنیا سے زیادہ، حدیث مبارکہ میں ہے، مشکاہ شریف کی حدیث ہے، اور اس کی گناہوں میں وہ لتڑا ہوگا، قیامت کے دن اس کے لیے درجہ بلند ہوگا، اس کے لیے مغفرت ہو جائے گی۔ یا اللہ یہ کدھر سے مجھے یہ مقام ملا؟ جواب ملے گا بے استغفار ولدک، تیرے بیٹے نے تمہارے پیچھے استغفار کیا، اشارے ثواب کیا، آپ کے لیے دعائیں کی، مغفرت طلب کی اللہ تعالیٰ سے، تو آپ کو یہ مقام ملا۔ بیٹے کو توفیق نہیں ہے ڈیفینس میں جاؤ، وڈیروں کی قبروں پر کوئی نہیں جاتا، بیٹے اپنی دنیا میں مگن ہے اور اسی میں مر جاتے ہیں، آگے اس کے اولاد بھی اسی طرح، جس طرح انگریزوں کا گوروں کا معاملہ ہے نا، اسی طرح۔ نہیں، دین میں یہ ہے، حضور پاک مبارک قبروں پہ جاتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے، بقی شریف میں جاتے تھے، احد شریف میں جاتے تھے۔ ہمارے لیے تعلیم یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کو یہ سکھائیں، یہ اخلاقیات، یہ اقدار ان کو سکھائیں، تو کل بیٹا ہمارے کام آئے گا، ہمارے گھر کے کام آئے گا۔ بہت ضروری ہے کہ آپ بچوں کو کھانے پینے کا طریقہ سکھائیں، لباس پہننے کا طریقہ سکھائیں، سلام ڈالنے کا طریقہ سکھائیں۔ حدیث مبارکہ میں حضور نے کہا راستے پر نہیں بیٹھنا۔ اس زمانے میں تو یہ بیٹھنے کی جگہ کم ہوتی تھی نا، راستے ہی ہوا کرتے تھے۔ اگر آپ نے بیٹھنا تو راستے کا حق ادا کرو۔ یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ فرماتے ہیں راستے پہ بیٹھو تو سائڈ پہ بیٹھو، رکاوٹ نہ پیدا کرو، سلام کا جواب دیا کرو۔ کسی کو راستے کا نہیں پتہ کدھر جانا ہے، آپ اس کو راستہ سکھاؤ، گمراہ کو آپ راستہ سکھاؤ، اور نظروں کو نیچے رکھو یہ، اور آواز کو اونچا، یہ سب راستے کے حقوق ہیں۔ تو راستے کا حق ادا کرنا یہ بچوں کو سکھانا ضروری ہے۔ واش روم میں لوگ جاتے ہیں، مجھے بات کرنے دیجیے گا، ہم اکثر دوستوں کو بتاتے ہیں کہ لوگ جو ہے ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم استنجا کیسے کریں۔ واش روم میں جاتے ہیں، استنجا کے باہر نکل آتے ہیں۔ انسان کا جو نظام ہے نا، یہ جو یورین کا نظام ہے، پیشاب کا نظام ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے خشک ہونے میں۔ اگر آپ کا استنجا خوش نہیں ہے، قطرے خوش نہیں، اور آپ باہر نکل آئے، آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے، آپ کا وضو درست نہیں ہوگا، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ استنجا کا طریقہ سکھانا چاہیے، بولنا چاہیے طریقے سے، استاد کو بتانا چاہیے، باپ کو بتانا چاہیے۔ آپ واش روم میں جاؤ، جب آپ فارغ ہو جائے تو آپ ٹشو پیپر یا مٹی کی ڈھیلے اس کو استعمال کرو، اس کو استبرا کہتے ہیں نا۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ میرا وضو خشک ہو گیا، قطرے خشک ہو گئی، کھانس کر یا تھوڑا ٹھہل کر، اس کے بعد پانی سے استنجا کر لیجیے گا، اس کے بعد شلوار بند کر لیجیے گا، اور اس کے بعد آپ وضو کر لیجیے گا۔ یہ چیزیں بتانی ضروری ہے، لوگ بتاتے نہیں ہیں۔ اسی طرح نکاح کے معاملات ہیں، کہ انسان گفتگو میں غلط الفاظ بول لیتے ہیں، معاذ اللہ کفر کا کلمہ بول لیتا ہے، اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر میاں کافر ہوا، مرتد ہوا، یا بیوی مرتد ہو گئی، کافر ہو گئی، تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد کانسیپٹ نہیں ہے کہ بندہ اس کو بتائے کہ نکاح آپ کو کرنا پڑے گا، دوبارہ نکاح نہیں کرے گا تو پورا عمر معاذ اللہ بغیر نکاح کے وہ رہیں گے۔ اس کے لیے پہلے کیا ضروری ہے کہ ہم عقائد کا اتنا علم حاصل کریں، کن کن باتوں سے خدا نخواستہ بندہ کافر ہو سکتا ہے، دین سے نکل سکتا ہے، اس کے عقائد کا علم ہے، وہ پڑھنا چاہیے۔ پھر نکاح کا طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں ہر 6 مہینے بعد ایک نکاح ہونی چاہیے میں آدمی کے درمیان، اور یہ فقہاء نے لکھا ہوا ہے۔ انسان سے غلطی میں بات نکل جاتی ہے، عورت سے لڑائی میں گفتگو میں غلط بات نکلتی ہے، اس سے بندہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، تو نکاح آٹومیٹکلی ٹوٹ جاتی ہے، نکاح ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ 6 مہینے بعد، سال میں ایک دفعہ نکاح کا بندوبست کیا جائے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ لوگوں نے مشکل بنایا ہوا ہے، خطبہ پڑھی جائے، ایجاب و قبول کی جائے، تھوڑا حق مہر رکھا جائے، مخصوص جو شریعت کے اندر جو ضروری ہے۔ آج کل 3-4 ہزار روپے، 5 ہزار روپے آپ رکھ لیجیے گا، جو شریعت کا حق ہے نا مہر کا، وہ ادا کر لیجیے گا، نکاح ہو جائے گا۔ باقی 2 گواہ اس کے اندر ہونے چاہیے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ کئی ایسے مسائل ہیں جس کے بارے میں بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، پیچھے دیگیں چڑھائی جاتی ہے، اور اس کے پیچھے وہ یہ سوم ہے، قلخوانی ہے، چیلم ہے، اچھی بات ہے، ایصال ثواب تو ثواب کا کام ہے، خیر کا کام ہے، لیکن اہم چیز یہ ہے کیا میرا باپ مر گیا، اس نے نماز تو نہیں چھوڑی ہے، اس کا فکر کرنا چاہیے۔ کیا میرا باپ مر گیا، اس کے اوپر کسی کا قرض تو نہیں تھا، اس کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ان کی قبر میں مشکل ہوگی اس وجہ سے، میرا باپ دنیا سے گیا، کہیں اس نے قسم جو ہے اس کے ذمہ تو نہیں رہ گیا تھا، کوئی قسم کا کفارت نہیں رہ گیا تھا۔ اس کے لیے فقہاء نے طریقہ میں بتایا ہوا ہے، اس کے لیے فدیہ ادا کرو، ان کی عمر کا حساب لگاؤ، اور ان کی نمازوں کے برابر، ہر نماز کے بدلے میں ایک فطرانے کے برابر
جس کو سرسایہ بھی کہتے ہیں نا، وہ زکوٰۃ وہ فدیہ ادا کرو۔ اگر آپ کہتے ہیں اس کی نمازیں بہت زیادہ ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری دین میں آسانیاں پیدا کی، اس کے لیے حیل اسقاط کا شکل ہے۔ آپ فقیروں کو بٹھاؤ، ان کو دین کا مسئلہ سمجھاؤ کہ ہم نے حیلہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید کی خاطر، ان کو آپ پیسے دیا کرو، وہ قبول کرے گا، اپنی مرضی سے آپ کو دے گا، پھر لے گا، پھر دیں گے، اس طرح دائرے میں آپ کی کام کرو گے اس کی پورے عمر کی نمازوں کا، تو آپ نوافل پر دیگے چڑھا رہے ہیں، مستحب کام کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میرے باپ پر کسی کا ادھار تو نہیں تھا۔ اگر شہید کے اوپر بھی ادھار ہونا تو شہید کے لیے بھی قبر میں مصیبت ہوگی، اس کے لیے بھی مشکل ہوگی، حالانکہ شہادت کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ تو نماز کا فکر کرنا چاہیے کہ میرا باپ دنیا سے گیا، اس کے لیے فدیے کا بندوبست کرو، حیل اسقاط کا بندوبست کرو، اس کے اوپر اگر زکوٰۃ رہ گیا ہے اس کا کوئی طریقہ نکالو، بندوبست کرو، قسم کا کفارہ، نظر کا کفارہ، یہ اہم چیزیں ہیں۔ یہ دین کے علم سے ہمیں سمجھ آئے گی، یہ علم اپنے بچوں کو دینا بہت ضروری ہے۔ کل قیامت کے دن آپ کی پی ایچ ڈی ڈگری، ڈاکٹریٹ کی ڈگری، یہ دنیا کی ڈگریاں کام نہیں آئے گی، وہاں علمی دین کام آئے گا، اور ضروری مسائل۔ پورا علم تو ظاہر بات ہے جب تک انسان ہے علم چلتا رہے گا، لیکن جو مست علوم ہے نا ضروری، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح، طلاق اور معاشرت، کاروبار، سود کی حلال حرام کے، یہ مسئلے سکھانا اولاد کو بہت ضروری ہے، اور جس نے اولاد کو سکھا ان کے لیے راحت ہوگا۔ اور کئی بار ایسے بھی ہوتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ خود کسی بات پر عمل نہیں کر سکتے ہو نا، لیکن آپ کسی کو بات پہنچاؤ گے، وہ اس پہ عمل کرے، اللہ آپ کو اس کا ثواب بھی عطا فرمائے۔ انسان کمزور ہے، تو آپ کی بیٹا، آپ کا اولاد اگر دین پر عمل کرے گا، ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے قبر سے اور عذاب سے۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے، حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی تھے، اللہ اپنے نبیوں کو بہت علم دیتا ہے، تو وہ قبر کے اندر عذاب کو دیکھ رہے تھے کہ قبر والے پر عذاب ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے۔ تو انہوں نے قبر والے کو دیکھا، تکلیف میں ہے، آگے گزر گئے۔ جب واپس آنے لگے راستے پر تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی قبر ہے، لیکن اب قبر کے اندر عذاب نہیں ہے، اب قبر کے اندر راحت ہے، قبر کے اندر خوشی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں بار الہ یہ کیا معاملہ ہے، پہلے عذاب تھا، اب میں آیا تو یہاں پر عذاب نہیں ہے، راحت ہے، خوشی ہے۔ تو جواب کیا ملتا ہے کہ جب آپ اس قبر سے گزر رہے تھے، یہ قبر والا تو بڑا گناہ گار ہے، بڑا خطا کار تھا، اس کو اپنی کی کا سزا مل رہا تھا، لیکن جب آپ واپس آئے تو اس کا ایک بیٹا جب یہ دنیا سے جا رہا تھا، وہ شاید چھوٹا تھا یا ماں کے پیٹ میں تھا، اب جو ہے وہ استاد کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور ابھی انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم استاد سے پڑھ لیا۔ استاد سے کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حوالہ میرے ذہن میں نہیں کہ میں نے پڑھا ہوا ہے، حوالہ بھی نکالا ہوا ہے اس کا۔ وہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی شان کے مطابق شرم و حیا آئی کہ بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے، بسم اللہ پڑھ رہا ہے، اور اسی کے باپ کو میں زمین کے اندر عذاب دے رہا ہوں، تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ تو بیٹے کی اس اللہ کے نام لینے کی وجہ سے، دین کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے اللہ نے باپ پر سے عذاب کو اٹھا دی۔ تو کیا ہے یہ آخرت کے لیے ہمارا ذخیرہ ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ اپنے اولاد کو ہم یہ دین سکھائے، تعلیم سکھائے، ضروری مسائل سکھائے۔ اس کے لیے ہمیں ٹائم نکالنا پڑے گا۔ اگر وہ دنیا کا علم بھی حاصل کرے، سیکنڈ ٹائم میں، عصر کے ٹائم، مغرب کے ٹائم کسی دین کے عالم کے پاس بھیجنا چاہیے، ان سے مسائل سیکھے، ضروری مسائل سیکھے، قرآن و حدیث پڑھے، شریعت کے مسائل سیکھے۔ قبر میں تو یہی سوال ہوگا، یعنی کہ آپ کا باپ کون تھا، یا آپ کا جناب والا قوم کون سا ہے، کیا سوال ہوگا، آپ کا دین کیا ہے، حضور کے بارے میں سوال ہوگا، خدا کے بارے میں سوال ہوگا، اور قیامت کو جو ہے جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، علم کس طرح کہاں سے، مال کدھر سے کہاں سے۔ تو ان کا علم اولاد کو دینا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائی کہ ہم اس طرح متوجہ ہو جائے، اور اپنے اولاد کو جو ہے نا یہ دین کے علم سے جو ہے وہ اس کو ہم جو ہے وہ فائز کر سکے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔